درود شریف پڑھنے والوں کی موت کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، موت ہر کسی کے لیے آتی ہے، مگر درود پڑھنے والوں کی موت مختلف ہوتی ہے۔ ان کے چہروں پر خوف نہیں ہوتا، نور ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے جب اہل درود اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ موت ایک ایسا لفظ ہے جس کا نام سنتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، روح لرز اٹھتی ہے اور انسان لمحہ بھر کے لیے سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں۔ نہ بادشاہ بچا، نہ فقیر، نہ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بچ سکے، اور نہ ہی جو فقیری میں زندگی گزار گئے۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کے لیے موت رحمت بن جاتی ہے اور کسی کے لیے عذاب۔ آج کی یہ ایمان افروز گفتگو اس سوال کے گرد گھومتی ہے، اہل درود کی موت کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں، بلکہ ایک ایسی بشارت ہے جو موت کے وقت انسان کی روح کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ ناظرین، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ارد گرد کا ماحول بھی بدل جاتا ہے۔ آنکھوں سے وہ پردے ہٹنے لگتے ہیں جن کے پیچھے وہ حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں، جن پر ہم ایمان تو لاتے ہیں مگر دیکھ نہیں پاتے۔ ایک مومن کی روح جب جسم سے نکلنے لگتی ہے تو فرشتے نور کے حالے میں آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جنت کے کفن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ خوشبوئیں جو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی مانند چمکدار ہوتے ہیں۔ وہ جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو ساتھ لاتے ہیں۔ وہ روح کو انتہائی نرمی سے بلاتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف آ جا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اہل درود کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ان کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں جیسے وہ کسی خوبصورت منظر کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ منظر کوئی دنیاوی نظارہ نہیں ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، موت کے وقت میں اس میں خود دیکھتا ہوں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوچیں ناظرین، وہ لمحہ جب سب رشتے جدا ہو جاتے ہیں، سب آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، مگر وہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری نگاہ آپ پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ وہ موت کیسی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو ہر وقت درود پڑھا کرتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری قبر میں ایک نورانی فرشتہ آیا اور تمہاری روح کو انتہائی نرمی سے قبض کیا، پھر جنت کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ درود کی برکت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز مجھ پر 50 بار درود بھیجے، میں قیامت کے دن اس کے چہرے کے غم کے بادل ہٹا دوں گا۔ پیارے ناظرین، موت کے وقت یہی درود کے الفاظ انسان کے لیے رحمت کا سایہ بن جاتے ہیں۔ فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے بندہ خدا، مت ڈر، ہم تیرے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب روح نکلتی ہے وہ خوشبو پھیل جاتی ہے جسے زمین و آسمان دونوں پہچانتے ہیں۔
لیکن جنہوں نے درود کو بھلا دیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو دل سے نکال دیا، ان کے لیے موت کے لمحے سخت ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کی روح کو ایسے کھینچتے ہیں جیسے کہ کانٹے دار لوہے کے اوزار سے گیلی اون کھینچی جاتی ہے۔ ان کے چہرے پر خوف چھا جاتا ہے، زبان رک جاتی ہے، اور وہ لمحہ قیامت سے بھی زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے پاس سے گزرے، فرمایا یہ شخص دنیا میں غفلت میں رہا، نہ درود پڑا نہ توبہ کی، اس کے لیے موت کا وقت بہت سخت تھا۔ پھر فرمایا اگر تم وہ منظر دیکھ لیتے تو اپنی آنکھوں سے نیند چھین لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے صف باندھ لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے اے رب مجھے جلدی لے جا، میں تیری ملاقات کی مشتاق ہوں۔ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو وہ چیخ کر کہتی ہے اے موت مجھے چھوڑ دے۔ یہی وہ فرق ہے جو اہل درود اور غافل بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو مرتے وقت ہنستے دیکھا۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کمزور آواز میں کہا بیٹا ابھی ابھی ایک نورانی ہستی تشریف لائی ہے، مجھے کہہ رہی ہے تم کثرت سے درود پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اب موت نہیں ملاقات ہے۔ کیا بات ہے، موت کا منظر اگر ایسا ہو تو کون ڈرے گا؟ وہ موت نہیں محبوب خدا سے ملاقات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کے لیے قبر میں روشنی بنوں گا۔ یہ وہی درود ہے جو قبر کی تاریکی کو نور میں بدل دیتا ہے، جو موت کے خوف کو مسکراہٹ میں بدل دیتا ہے، اور جو انسان کو ایمان پر خاتمہ عطا کرتا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو عبادت زیادہ کرے۔ فرمایا نہیں، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ یہی تیاری اہل درود کی پہچان ہے۔ ان کی زبان پر ہر وقت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے نغمے ہوتے ہیں۔ یہی ذکر ان کے دل کو مطمئن کرتا ہے اور یہی ذکر ان کے لیے موت کے وقت رحمت کا پروانہ بن جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ایک بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اس کی موت آسان دے جیسا کہ یہ تیرے محبوب پر درود پڑھتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہمیں اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے کیا ہم نے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ کیا ہمیں روزانہ اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ وہی یاد ہمارے لیے موت کے وقت سکون بنے گی۔ دنیا میں اگر ہم کسی کو یاد رکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ سوچیں اگر ہم روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو کیا وہ ہمیں موت کے وقت اکیلا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو وہ درود شریف کو اپنی عادت بنا لے، کیونکہ درود دل کو صاف کر دیتا ہے اور صاف دل ہی اللہ کے سامنے مقبول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نصیحت ہے! تو آؤ ناظرین، آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زبانوں کو درود شریف سے معطر رکھیں گے، اپنی راتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جگمگائیں گے تاکہ جب موت آئے تو چہرے پر مسکراہٹ ہو، دل مطمئن ہو، روح اطمینان کے ساتھ اپنے رب سے جا ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی موت کے وقت فرشتے خوشخبری دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور جنت کے دروازے ان پر کھل جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، اب ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔